وہ صدا لگی، خاوند کو خدا ترس تھا، بیوی کو کہا جا جا کے دیسوں کچھ جو بنایا ہی۔ بیوی اٹھی، چادر روڑی، ڈا کے نہ وہ فقیر کو دینے کے لیے دروازہ کھولا۔ ابھی دیا تو کچھ بھی نہیں تھا، صدا ایک چیخ بلند ہوئی اور بیوی زمین پہ گڑم۔ وہ بندہ بھاگتا ہوا آیا، آگے دیکھا باہر تو کوئی نہیں تھا، فقیر جا چکا تھا۔ بیوی کو اٹھایا، اندر لایا، شیخ لکھتے ہیں اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ بیوی کو ہوش آئی، پوچھیا پڑی یہ لوگ تجھے تو بھیجا تھا کہ جا کے فقیر کو کچھ دے، تو خود ہی زمین پہ گر گئی۔ اس نے کہا آپ کو کیا بتاؤں، منظر ہی کچھ اس طرح کا دیکھا کہ زمین پہ گر گئی۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی۔ اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے۔ اس نے کہا باہر جو بھکاری یہ مانگنے آیا تھا نا، یہ میرا پہلا خاوند تھا۔ اس نے کہا پھر ہوا کیا؟ اس نے کہا اسی طرح کو خوشی کا موقع تھا، ہم بیٹھے کھا رہے تھے، کسی نے صدا دی باہر، ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا۔ اور میں کہتا ہوں حضرت جی جملوں کا مان رکھا کرو۔ وہ دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے کو اللہ کے نام پہ دینے، جہاں بھی دے دی تھی مول نہیں پہندا حضرت جی۔ جملوں کا مان رکھا کرو، اپنا اپنا نظریہ، میں کو فتویٰ نہیں دے رہا حضرت۔ جب کوئی کہتا ہے نا ہے کو نام تے دینا، دیکھو حضرت جی دینے والوں نے تو اسماعیل کے گلے پہ بھی چھری چلا دی تھی حضرت، ہم نے کیا دینا ہے حضرت، ہم نے حضرت جی کیا دینا؟ ہم 100 کا نوٹ دے کے اس طرح تان کے سینہ چاہو جا بابا جا کام کر، پتہ نہیں تیرا قبول بھی کیا اس نے کہ نہیں کیا ہے، تو کس بات پہ اکڑ رہا ہے؟ اور اب وقت اتنا نہیں ہے، پھر صحیح انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں دینے والوں نے کیا کیا دیا۔ ہم نے کیا دینا ہے حضرت جی؟ تو 100 دا نوٹ دے کے ہم ہی پھلنے ہیں بھائی، اسی ماڑا ویک کے نا بڑے تگڑے ہو جانے ہیں نا بھائی، ماڑے نو ماڑا نہ سمجھی، ماڑا تگڑے نہ بھی وہ تگڑا ہی، کیونکہ حضور نے فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں، ہاں اس کا میں ہوں، ہمیں نا اس طرح کی معاملے کر کا۔ بس پھر وہ روتا دوتا چلا گیا، پھر اس کا زوال شروع ہوا، میں نے اس سے علیحدگی کر لی، خلا لے لی، اس نے مجھے طلاق دی تھی، بات ختم ہو گئی۔ اب شیخ لکھتے ہیں وہ آگے سے رو کے کہتا ہے اب تجھے اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں؟ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا وہ جو پچھلی عید پہ بھیک مانگنے آیا تھا وہ تیرے سامنے بیٹھا ہے، جے چاہیں تے راہ جان دینوں تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہ کو لوں در در خیر منگائیں، ہر ویلے ڈری ہو حضرت۔ میں ایک دن نا ہم سڑک پہ جا رہے تھے تو کوئی ذرا مہنگی گاڑی والا ایک رکشے والے کو پیٹ رہا تھا حضرت جی، بڑا زبردست، وہ نظر پڑی، میں نے خیر گاڑی روک لی، تو ظاہر ہے نقصان تو اس کا بھی ہوا تھا۔ ہمارے چنگچی والے جو بھائی ہیں ٹھیک تو یہ بھی نہیں نہ کرتے ہیں، شارہ شورہ تو انہوں نے لویا کوئی نہیں، بادشاہ لوگ نے جڑے میرے دل کرے موڑ دینا، ان کی کون سی موج ہے حضرت؟ ظاہر ہے اس کی قیمتی گاڑی تھی، نقصان اس کا بھی ہوا تو، لیکن حضرت اب وہ بھی زیادتی کر رہا تھا، اس نے اس کو اتنے کے تھپڑ مارے کہ اس کے ناک سے خون آ گیا حضرت۔ خیر اترے جا کے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا یار ماری نہیں، جتنا تھا تو نے اس سے بہت زیادہ کر لیا، دیکھ اس کے ناک سے خون آ رہا ہے۔ نہیں میں نے تو اس کو بھی تھانے بھی لے کے جانا ہے۔ میں بھئی اگر تو نے تھانے لے کے جانا تو پھر مارا تو نے اس کو کیوں ہے؟ اب اس کو ایک تھپڑ نہ مارنا، بس میری ایک بات کا جواب دے دے، پھر جو تیرا دل آئے گا کر رہے۔ جی وہ کیا ہے؟ میں یار تیری گاڑی جنہوں پنجابی کہتے ہیں رگڑی ہے نا چنگچی والے نے، تو نے اس کو بہت مارا ہے، پھر اتنا مجھے بتا اگر اس کی جگہ ایلیٹ فورس کی گاڑی تیری گاڑی کو رگڑ جاتی ہے نا جگہ چانڈ مار دینا دیکھنا۔ چپ کر گیا، بندہ کو پڑھا لکھا تھا، مجھے کہتا ہے غلط ہے آپ دی ٹھیک۔ میں حضرت پھر یہ ہم زیادتی کرتے ہیں، ماڑے لی اور تگڑے لی اور۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رات میں آپ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے، تو ایک گھر میں آپ کو چراغ جلتا دکھائی دیا، تو حضرت تشریف لے آئے، اتنی رات کو کیوں چراغ جل رہا ہے؟ تو جب آپ گھر کے قریب آئے نا تو وہاں ایک بڑی بھی نا وہ چرخہ کاٹ رہی تھی، ٹھیک ہے جی، اور ساتھ ساتھ انہوں نبی علیہ السلام کی نعت شریف پڑھ رہی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اس کا مفہوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے تمام ماننے والوں کی طرف سے سلام ہو اور تمام متقین کی طرف سے۔ میں عربی عبارت نہیں پڑھوں گا، میں اردو میں اس کا مفہوم پڑھ دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام رات کو اللہ کی یاد میں کثیر قیام فرمانے والے اور سحری کے وقت بڑے آنسو بہانے والے تھے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اور پھر آگے وہ کیا کہتی ہیں اینڈ پہ، جس فکرے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان لی حضرت، وہ کہتی ہیں ہائے افسوس اسباب موت متعدد ہیں، کاش مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ بروز قیامت مجھے حضور نبی علیہ السلام کا ساتھ ملے گا۔ جب اس نے یہ کہا نا جان نکل گئی حضرت۔ اب رات کا وقت تھا لیکن نہیں برداشت ہوا، آپ نے دروازے پہ دستک دے دی، وہ بڑھیا نے پوچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں عمر ہوں۔
وہ بڑی آگے سے کہتی ہے اتنی رات کو عمر کا میرے گھر میں کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا تو نہ گھبرا، اس محفل ناچ بس میں نے بھی شامل کر لیا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ اس نے دروازہ کھول دیا۔ اس کو کہتے ہیں محبت حضرت جی، لازم نہیں یہ ہوگا تو پھر ہم کو تھوڑا سا نہیں ہے، محبت تو یہ ہے کہ محبوب کا نام آئے بس، پھر کوئی اس لیے میں احباب سے کہتا ہوں حضرت ہم کچھ دور نکل گئے ہیں، واپس آئیے تھوڑا جی، تھوڑا سا واپس آئیے حضرت، کوئی بھی نہیں حضرت، بس محبوب کا نام آنا چاہیے۔ وہ لکھا ہے کہ اس نے دروازہ کھول دیا، آپ بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا پھر پڑھ، وہ پڑھتی رہی اور آپ سنتے رہے اور آپ روتے رہے۔ اور حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ اس محفل سے جب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ آئے نا، اور آپ حضور نبی علیہ السلام کے فراق کے غم میں اتنے علیل ہوئے کہ 7 دن تک بیمار رہے، اور اتنے سخت بیمار ہوئے کہ مدینہ والے حضرت کی تیمارداری کرتے رہے۔ اس لیے حضرت کوشش کریے ہم یہ تھوڑے تھوڑے معاملے جو ہیں نا واپس آئیں حضرت۔ دیکھو نا حضرت جی، میں اصل میں ہمارے اسٹیجوں میں بڑا کچھ عجیب ہی ہو رہا ہے نا حضرت جی، ہم تو بس اسٹیجوں پہ آتے ہیں آپ سب کو جنتی کرنے حضرت جی، اللہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، حق بات بیان کرنی چاہیے، لوگوں کا بیڑا گرک نہیں کرنا چاہیے، ہم نے بڑا بیڑا گرک کر دیا۔ اقبال نے آج سے کم و بیش 70-80 سال پہلے ایک سچ بولا تھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ اللہ یہ حضرت پڑھ رہے تھے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، محبت اس کو کہتے ہیں حضرت، محبت اس کو کہتے ہیں۔ اللہ اس طرح ہوا نہیں، لیکن صوفیہ کہتے ہیں ہمیں یقین اگر ہوتا تو اسی طرح ہی ہونا تھا، کیونکہ محبت ہوتی ہے اسی طرح حضرت۔ محبت میں محب کو اپنا کہاں ہوش ہوتا ہے حضرت، اس کو کیا لگے اپنے آپ سے حضرت، اس کو بس ایک ہی ہوتا میرا محبوب حضرت، اس کو اپنے آپ سے کیا لگے حضرت، اس کو نہیں اپنا ہوتا کچھ بھی حضرت۔ وہ لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے نا، تو آپ نے سن رکھا ہے علماء سے، ایک مقام ایسا آیا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہ حضور اب آگے نہیں جا سکوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جبرائیل کیوں؟ عرض کی حضور اگر بال کے برابر بھی آگے گیا تو پر جل جائیں گے۔ جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے، حضور نبی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اب یہاں حضور کہتے ہیں اگر وہاں حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کی جگہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہوتے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کیا سوال عرض کر، انہوں نے کیا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنا تھا؟ انہوں نے عرض کرنا تھا سور پاویں سڑ جاؤں گا جانا میں نال ہی اللہ حضرت جی، بس پہ میں گفتگو نہیں کروں گا، کیمرہ لگا ہے۔ اللہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اب حضور کے ساتھ جا کے جلنا بھی تھا کسی نے، لیکن بس لیکن بزرگ فرماتے اگر وہاں ہوتے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے عرض کرنا تھی حضور پاویں سڑ جاؤں گا لیکن میں جانا نہ لیے۔ اس لیے حضرت جی یہ حضور نبی علیہ السلام کی آمد پاک کا ماں ہے، تھوڑی تھوڑی کوشش کرتے ہیں حضرت کو اس دفعہ جو ہے نا کو اندر بھی کو دیوا بل جائے حضرت، کیونکہ حضرت جی جیسے میں نے پہلے کہا نا صوفیہ کی عادت ہوتی ہے سچ بول دینے کی، اس لیے پھر وہ تنقید کا سامنا بھی ان کو بڑا کرنا پڑتا ہے حضرت۔ ایک اور صوفی نے بھی سچ بولا تھا، تنقید اس پہ بھی پھر بڑی ہوئی تھی۔ میں سارے نہیں جملے پڑھوں گا، میں صرف ایک پڑھ دوں گا حضرت جی، کیونکہ حضرت میں اکثر کہتا ہوں کیمرے سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے نا حضرت جی، کیونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، کئی موبائل اٹھے ہوئے ہیں، یہ نہ ہو آگے پیچھے سے کلپ کٹے، درمیان میں سے چڑھے اور اوپر لکھ دیا جائے جی مصباحی صاحب نے 12 ربیع الاول کی لائٹنگ کی مخالفت کر دی۔ اور پھر اہل سنت کا مزاج بھی اسی طرح کے حضرت، کسی نے نہیں دیکھنا ہو بھائی بندہ سن نہیں ہے، کوئی پوچھ کے چی لئی انہیں آکھیا کی پھر دے گالی پہ گالی حضرت ہے۔ وہ کوئی بابا تھا تو حضرت اس نے بڑے دکھے دل سے نا دیکھ کے کہا تھا، اس نے کہا ماں بدوں کے چراغوں کو بجھا دو۔ تب یہ لائٹیں نہیں ہوتی، تب دیے جلائے جاتے تھے صوفی کے دور میں، تو بڑے دکھ سے اس نے کہا تھا، وہ کہتا ہے ماں بدوں کے چراغوں کو بجھا دو۔ پوچھا بابا جی وہ کیوں؟ تو جواب کیا دیا؟ وہ کہتے ہیں ماں بدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے۔ میں بس اتنی درخواست کروں گا حضرت جی گلیاں سجاؤ، گھر سجاؤ، لیکن حضرت ایک ایک دیوایت کی اندر بھی لاؤ یار، اینا نہ ہو جی حضرت گلیاں سجاندے رہ جی تے اندر نیرے دا نیرے ہی رہے حضرت۔ نہیں، حضور نبی علیہ السلام تو دل سجانے آئے تھے۔ میں اس فکرے سے اختلاف نہیں کر رہا، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ حضور نبی علیہ السلام کی آمد پاک کا فیض ہے کہ ہر جگہ جگمگ جگمگ ہے، ہر شارع ہر گلی جگمگا رہی ہے۔ لیکن حضرت جی دکھ یہ ہے کہ میری گلی جگمگا رہی ہے، میرا گھر جگمگا رہا ہے، لیکن میرے اندر اندھیرا ہے۔ او حضرت جی
कोई की एक एक लैट जी अंदर भी लाई, नहीं तो कम खराब जी, एक एक लैट अंदर भी लाई। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ऐसी एक एक लाइट अंदर लाई है, माबदों के चरागों को बुझा दो, कि अभी कल्ब इंसान में अंधेरा है। नहीं हजरत, ये अंदर अंधेरा दूर करिए हजरत, ये मौका है हजरत जी। और आपने सिर्फ नियत करनी है कि मैंने अंधेरा दूर करना है, बाकी वो जाने फिर उनका रंग जाने हजरत। आपका काम नियत करना है, हम नियत नहीं कर रहे हजरत जी, हम फंस गए अपने आप में हजरत, निकली अपने आप जो हजरत, ठीक है जी, हम फंस गए अपने आप में। बस ये सोच बना लें कि मेरा अल्लाह और मेरे अल्लाह का रसूल मुझसे राजी हो, हम फंस गए हैं। मौलाना रूम ने इसको लिखा है, जो मैं चलो आपकी बात नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा बिल्कुल यही हाल है। वो आपने लिखा है कि वो दुल्हन थी तो वो तैयार हुई। आपको पता है बेटियां तो वैसे बड़ी प्यारी होती है, तो अगर थोड़ी साजे सवर जाएं तो फिर और प्यारी लगती हैं। वो बेटी थी, वो दुल्हन बनी थी, पहले बेटी थी फिर ऊपर से दुल्हन बन गई। वो जो आए ना, बेटी भी फिर अपनी थी, वो आगे यही कि आहा वो की रूप चढ़े, वो की सोहनी लगन नहीं है। लेकिन मौलाना फरमाते हैं वो बेटी बड़ी सियानी थी, वो रो पड़ी। वो सारे कहने लगे ना रो, तू बड़ी सोहनी लगन नहीं है। तो आगे से कहती है तानू तो लगन नहीं है, दुआ करो जिदे चलनी उन्होंने भी लग जा है। इधर जी मैं वेस्टकोट पा के ना, मैं पग पा के आप ही पे खुश हो गया था। वो भाई क्या तुझे सर्टिफिकेट मिल गया कि हुजूर को तेरी पग कबूल है, हुजूर को भी तेरी पग पसंद है, मिल गया तुझे को सर्टिफिकेट, तू क्यों खुद ही खुश हो रहा है मियां? हजरत जी निकली है इस काम में, और बस है फिक्र जो लग जाइए, पता नहीं हुजूर राजी ने कि नहीं राजी है। ये नहीं मां, फंस गए हैं हजरत हम खुद, इसलिए निकले हैं थोड़ा सा इस काम से ना। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, चलो 12वीं है और मैं 11वीं का फैज़ भी आपको दे के जा रहा हूँ। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए लिखा है, हाय हाय हाय, हजरत के पास ना एक आईना था। अब देखिए ना हजरत जी, कपड़े की मार्केट है, तो हमने तो किताबों में ये भी पढ़ा कि वो भी दौर था कि जब कफन चोरी किए जाते थे। मैंने जब पहली बार ये पढ़ा ना, मैं बड़ा हैरान हुआ, भाई ये क्या वजह थी कि कफन भी चोरी होते रहे। और फिर मैंने किसी से पूछा तो फिर उनका भाई हजरत वो दौर वो था जब कपड़ा हाथों से बनता था, और एक सूट बनते बनते बड़ा वक्त लग जाया करता था। अब तो फैसलाबाद में इतनी इतनी बड़ी मशीनें लगी हैं, थानों के थान बन के निकल रहे हैं। इसलिए उस दौर में कपड़े चोरी, कफन तक चोरी किए जाते थे, क्योंकि वो उसी वाले से भी वही दौर था कि शीशा इतना आम नहीं था हजरत, क्योंकि हाथों से चीजें बना करती थी। तो लिखा है कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक ही शीशा था, चीनी आईना लिखा है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसको देखा करते थे, क्योंकि सुन्नत भी है देखना। वो लिखा है कि एक दिन जो है ना वो खादिम खिदमत कर रहा, काम कर रहा था, तो करते करते उससे आईना गिर के ना टूट गया। वो बड़ा घबराया कि भैया हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आईना तलब फरमाएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो क्योंकि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दरे पाक तो वो दर है कि वहां तो चोर भी आए तो कुत्तू बन के जाता है। तो जो था ही हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खादिम, फिर उसका क्या कमाल होगा? अच्छा वो लिखा है कि जब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आईना तलब फरमाया ना, भाई आईना लाओ, तो ये नहीं कहता कि हुजूर मेरे को टूट गया है, वो दरमियान में अल्लाह पाक को ले आया। और क्या करता है, अज कदा आईना चीनी शिकिस्त, हुजूर मैं नहीं तोड़िया, कदा ही सी टूट गया, मालिक का आर्डर आया टूट गया। सादा मैं इसको करूंगा, खुद को निकाल ही गया दरमियान में से कि जब मैं अल्लाह का नाम लूंगा तो ज़ाहिर है महबूब का नाम सुन के हर कोई खुश होता है, तो हो सकता है हुजूर फिर मुझे कुछ भी ना कहें। और करता है अज कदा आईना चीनी शिकिस्त, हुजूर मैं नहीं तोड़िया, कदा ही टूट गया। हाय लिखा हुजूर गौसे पाक इतने खुश हुए, आपने फिलफौर मिसरा मिला दिया। और करता है अज कदा आईना चीनी शिकिस्त, हुजूर कदा आई सी टूट गया, मैं नहीं तोड़िया। आपने साथ ही फरमाया, आपने फरमाया खूब शुद्ध असबाब खुद भी नहीं शिकिस्त, चंगा होया टूट गया, ना वेखांगे ना अपना भी याद आएगा, यार नूं याद करांगे हैं। लेकिन हजरत जी हाथ जोड़ के किसी की दिल आजारी नहीं है, असी शीशे च फस गए थे जी हजरत जी, असी शीशे च फस गए थे जी हजरत जी, निकलिए जरा शीशे विचों ना बाहर हजरत जी, हैं अज कदा आए ना चीनी शिकिस्त, असी फस गए हैं शीशे च हजरत जी, असी शीशे के धोखे च आ गए ने हजरत, निकली हजरत हज कदा है ना चीनी शिकिस्त, खूब शुद्ध असबाब खुद भी नहीं शिकिस्त, चंगा है टूट गया जान छुट्टी, ना वेखांगे ना अपना आप याद आएगा, अपने यार नूं याद करांगे। हम फंस गए हैं शीशे में हजरत जी, और निकली है शीशे विचों हजरत जी। और वो जो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने जो भाई हमारी मेरी आदत है, मैंने कभी मक्खी पे मक्खी नहीं मारी हजरत,
وہ جو مروجہ بیان ہے میں وہ آپ کو کر کے بڑے آ کے چلا جاؤں. نہیں بھائی، جس کی جو ڈیوٹی ہے اس نے کرنا ہے. میری یہ ڈیوٹی ہے. باروں باری پھیر نہ کڑیے ہونج اندر دا کوڑا، اندر دا کوڑا ہونجیے. کوشش کریں حضرت جی کچھ جھنڈیاں ہماری زبان پہ بھی لگیں حضرت. بڑی کوڑی ہے حضرت، بہت کوڑی ہے حضرت. ہیں جی بھائی، ہم تو گلی گلی نگر نگر پھرنے والے لوگ ہیں نا حضرت جی. آج آپ کے لاہور میں ہوں، کل میں نے وہ جس کی کھدڑ مشہور ہے کمالیہ، کل میں نے کمالیہ جانا، میں وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھ کے آؤں گا. رات کو پھر میں اپنے سیالکوٹ ہوں، میں وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھوں گا. میری عادت ہے، میں چلتا رہتا ہوں، سیکھتا رہتا ہوں. یہ جی 14 سال ہو گئے جی میں نے محفل کرانا ہے. 14 سال محفل ہی کرائی ہے، بدلیا ککھ بھی نہیں ہے. بدلیا ککھ بھی نہیں ہے حضرت. حقیقت ہے حضرت. یہ تو اقبال بھی کہہ رہے ہیں. اقبال کہتے ہیں یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، اگر تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ نانی محفل نے تو بدلیا کیوں نہیں ہے؟ آؤ حضرت، میں کہتا ہوں کچھ ٹھنڈیاں اپنی زبان پہ بھی لگائیں حضرت جی. بہت کوڑی زبان ہے لیکن نہ سنو میرے نبی علیہ السلام کا انداز مبارک. اللہ کرے یہ کوئی پاکستان میں بھی رنگ آ جائے حضرت. میں آج ہی نا میں نے فیس بک کھولی تو اس پہ ایک تصویر چڑھی ہوئی تھی. وہ تصویر پہ نا جیسے ادھر ہوتا ہے نا کہ درمیان میں کوئی چیز نہ ہو، سڑک ہو بڑی سی، درمیان میں کچھ نہ لگا ہو، یہ سائیڈ جانے کے لیے وہ سائیڈ آنے کے لیے. وہ 2 قطاریں تھی سڑک پہ، ایک میں گاڑیاں تھیں اور دوسرے میں موٹر سائیکلیں تھیں، اور دوسری سڑک بالکل خالی تھی. لیکن جس طرح ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے نا، ایک بندے نے پچھو موٹر سائیکل لے آگے گلا لینی ہے، اس طرح کا کوئی کام نہیں تھا. تو اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ پتہ نہیں ہمارے پاکستان میں یہ دور کب آئے گا. لیکن بھائی دور تب بھی آئے گا نا جب اس دور کے لیے کوشش کریں گے. جب کوشش ہی نہیں کریں گے تو دور کیسے آئے گا. اس لیے کوشش کریں، آپ جس کسی کو بھی اپنی محفل میں بلائیں اس کو کوئی یار گھنٹہ تیرا ٹائم ہے، ادھا گھنٹہ نبی علیہ السلام دی تعریف، ادھا گھنٹہ کو ساڑی اصلاح کریں یار. سانو 10 ساڑھے نبی علیہ السلام کس طرح سن، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں. لکھا ہے، کیونکہ تفسیر روح البیان میں صحابی کا نام نہیں لکھا، اگر لکھا ہوتا تو میں ضرور بتاتا. وہاں صرف اتنا لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کے کوئی صحابی تھے تو وہ بڑے غریب تھے. پتہ نہیں انہوں نے کتنے فاقے، کیونکہ حضرت جی انگور نہ مکہ مکرمہ میں ہے نہ مدینہ طیبہ میں ہے. انگور جب بھی آئے گا باہر سے آئے گا، یا طائف سے آئے گا یا باہر سے آئے گا. یہ مدینہ میں نہیں انگور ہوتا کوئی بھی. اب پتہ نہیں حضرت انہوں نے کتنے فاقے کاٹے ہوں گے، کیا کیا انہوں نے رنگ دیکھے ہوں گے، انہوں نے پیسے اکٹھے کیے اور انگور خریدے اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں انگوروں کا تحفہ لا کے پیش کیا. اب سارے صحابی حاضر خدمت تھے. وہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے تحفہ قبول فرمایا اور آپ نے انگوروں کے گچھے میں سے نا ایک انگور توڑ کے نا اس کو تناول فرمایا. اب صحابہ اس انتظار میں تھے کہ حضور نے تناول کر لیا، اب ہم سب کو ایک ایک انگور ملے گا. لیکن لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے سارے انگور تناول کر لیے. اب حضرت یہ جو محبت ہوتی ہے نا یہ بڑی حساس ہوتی ہے. محبوب کی ایک ایک ادا محب کی جان لیتی ہے حضرت. لیکن اگر عشق ہو تو پھر نہ ہو تو جو مرضی کرتے پھر ایک ایک ادا جان لیتی ہے. اور میں اس کا ناپ کر سکتی ہے نا میں کر سکتا ہوں کہ اس وقت صحابہ کے دلوں پہ کیا قیامت ٹوٹ رہی ہوگی، کیونکہ اس طرح کبھی ہوا ہی نہیں کہ کوئی چیز نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں آئی اور آپ نے اس کو صحابہ میں تقسیم نہ فرمایا. کبھی ہوا ہی نہیں، تصویر میں لکھا ہے یہ پہلی بار اس طرح ہوا حضرت. ایک ایک انگور نبی علیہ السلام کا تناول کرنا صحابہ کی جان لے رہا تھا حضرت. کہ کہیں حضور نبی علیہ السلام ہم سے ناراض تو نہیں ہے، کہ حضور نبی علیہ السلام ہم سے خفا تو نہیں ہے، صرف انگور نہ دینا حضرت جانے لے رہا تھا ان کی. اور ہم حضرت وہ ہیں جو روز منہ تو اس طرح پھیر آتے ہیں حضرت. وہ نبی علیہ السلام نے انگور تناول کر لیے، صحابی اجازت لے کے چلے گئے. صحابہ رو پڑے، عرض کی محبوب کو غلطی ہو گئی. آپ نے فرمایا نہیں. تو عرض کی محبوب پھر آپ نے انگور ہمیں کیوں نہیں عطا فرمائے؟ آپ نے فرمایا میرا یہ صحابی بڑا غریب ہے، کہ مجھے پتا ہے اس نے کتنے فاقے کاٹ کے پیسے جمع کر کے میرے لیے انگور خریدے ہیں، لیکن کیونکہ انگور میرے لیے لے کے آیا تھا اس لیے اس نے انگور چکھے نہیں. یہ انگور میٹھے ہیں کہ کھٹے ہیں؟ بھائی ادب بھی تو ہے نا، محبوب کی بارگاہ میں تحفہ لے کے جانا ہے. جس کو پنجابی میں ہم کیا کہتے ہیں، جھوٹا نہیں کرنا. اس نے نہیں چکھے کہ انگور کھٹے ہیں یا میٹھے ہیں. جب میں نے پہلا انگور کھایا نا تو انگور کھٹا تھا، پھر میں نے دوسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا، جب تیسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا. تمہیں انگور اس لیے نہیں دیے، ہو سکتا ہے تمہیں انگور دیتا تو تم اپنے چہروں کے زاویے بدلتے اور اس صحابی کو پتہ چلتا تھا جو انگور لائے ہیں وہ تو کھٹے ہیں، جو انگور لائے ہیں وہ تو کھٹے ہیں. میں نے صرف اس کا دل رکھنے کے لیے سارے کھٹے انگور تناول کر لیے. حضرت جی ویکھی ہیں سارے اپنے آپ موسیقی کرنے ہیں بلا سانو حضرت جی گل لگ جائے سو پتا کسے دی. توبہ توبہ توبہ.
جنی دیر اسی چھاج چ پا کے چھٹی ہے نا حضرت جی گل کتنے مکدی ہے. اس لیے حضرت جی آؤ کچھ بدلیے اپنے آپ کو, آؤ کچھ بدلیے اپنے آپ کو حضرت. سارے کھٹے انگور تناول کر لیے, کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے حضرت. آؤ حضرت. حضور نبی علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے نا, تو جب حضور نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے تو اگلے دن نبی علیہ السلام کے پاس ایک جبہ تھا جسے صوفیاء نے جبہ فقر کہا ہے حضرت. چاروں یار حاضر خدمت تھے حضرت. پہلے جبہ دکھا کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا, اے ابو بکر اگر جبہ تمہیں دوں تو اس کا حق کس طرح ادا کرو گے؟ عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام صدق کو اختیار کروں گا. فرمایا ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا, عمر اگر جبہ تجھے دوں تو کس طرح حق ادا کرے گا؟ عرض کی محبوب معدل کو اختیار کروں گا. فرمایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا, عثمان اگر جبہ تجھے دوں تو کس طرح حق ادا کرے گا؟ عرض کی محبوب حیا اور سخا اختیار کروں گا. پھر باری آئی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. پوچھا علی اگر جبہ تجھے دوں تو کس طرح حق ادا کرے گا؟ عرض کی یا رسول خدا علیہ السلام میں لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالوں گا. جبہ عطا کر کے فرمایا علی جبہ آیا ہی تیرے لیے. حضرت جی کر کے تو دیکھو یار, محبت کر کے تو دیکھو, اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت کر کے تو دیکھو حضرت. پھر دیکھو یہ کیونکہ میں بازار میں بیٹھا ہوں, کشف الماجوب داتا صاحب آپ فرماتے ہیں کو بزرگ تھے تو ایک دن انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, اللہ میرے شہر میں جو سب سے زیادہ مقرب ہے نا تیرا, میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. حضرت ہم تو پتہ نہیں کہاں چل نکلے ہیں حضرت جی, ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں ہے, شوق ہی نہیں کسی نے حضرت جی رہا. ان لوگوں میں شوق تھا بڑا زیادہ. داتا صاحب نے لکھا ہے, وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ جو اس شہر میں سب سے زیادہ تیرا مقرب ہے نا, میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. داتا صاحب نے لکھا ہے کہ ان بزرگوں کو نا خواب میں یہ آواز آئی کہ وہ تیرے شہر کا جو فلاں کپڑے کا تاجر ہے نا, وہ کپڑے کی دکان والا, وہ اس وقت سب سے زیادہ ہمارا مقرب ہے. فرماتے ہیں آنکھ کھلی تو کتنی دیر میں یہی سوچتا رہا, وہ مجھے تو یہ تھا کوئی آفت صاحب ہوں گے, کوئی قاری صاحب ہوں گے, کوئی چشتی صاحب ہوں گے, کوئی قادری صاحب ہوں گے, کوئی نقشبندی صاحب ہوں گے, کوئی ویسی صاحب ہوں گے, کوئی سور وردی صاحب ہوں گے, لیکن بندہ کون سا نکلا؟ کیونکہ حضرت جی جتنی دیر آپ نے کسی کے ساتھ لین دین نہیں کیا آپ کو فیصلہ نہیں کر سکتے, یا آپ کو نہیں پتا چلے گا یہ بندہ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں میں صرف یہ دیکھنے کے لیے گیا کہ بندے میں ہے کیا وہ دکان پہ بیٹھ کے قرآن کریم پڑھتا رہتا ہے, کہ اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے جس پہ کوئی درود یا کوئی ذکر کرتا رہتا ہے, یا اس نے بندے رکھے ہیں کونے میں ایک مصلی بچھا کے نوافل پڑھتا رہتا ہے. کہتے میں دیکھنے گیا, تو کہتے جا کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں, بندہ سادہ جا بیٹھا ہے. کہتے میں نے جا کے ایک کپڑا پسند کیا, میں جی یہ کپڑا چاہیے مجھے. کہتے اس نے ریٹ پہ بھی کوئی زیادہ بحث نہیں کی ہے. یاد رکھیں حضرت جی کبھی قسم نہ اٹھائیے گا جی, اللہ دی قسمیں میں نے لیا کدی نہ چکی ہو یار. اللہ دا نام بہت بڑا ہے, وہ ایسا نہیں کہ میں ٹگے ٹگے لی رب دا نام لیندہ پھر رب دا نام ایسا لیے کہہ دیتے قربان کرو سارا کچھ. اور پھر اس کی نحوست کیا آئے گی؟ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم کھانے سے مال تو بک جائے گا لیکن برکت اٹھ جائے گی. اس کو صاف بولو یار اتنے کا خریدا ہے, اینے دا دینے لینا تے لے نہیں لینا تے اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ علیہ وسلم. قسم نہ اٹھاؤ حضرت, قسم کھانے سے مال بک جائے گا برکت اٹھ جائے گی. کہتے میں نے کپڑا پسند کیا, اس نے ریٹ پہ کوئی زیادہ بحث نہیں کی, کچھ اپنی منا لی کچھ میری مان لی. کہتے میں نے کپڑا خرید لیا. کہتے میں جب پیسے دینے لگا نا نکال کے, تو بندہ مجھے آگے سے کہتا ہے حضرت اگر ایک گزارش پیش کروں تو قبول کر لیں گے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا بتاؤ. کہنے لگا حضرت یہی کپڑا یہی ریٹ آپ کو سامنے دکان سے مل جائے گا, مجھ سے نہ خریدیں اس سے خرید لیں. کہتے میں بڑا حیران ہوں گا, وہی اپنا گاہک بھی کو جانے دیتا ہے, یہ کیسا بندہ ہے. کہتے پھر بیٹھے بیٹھے نا ہمیں دل میں خیال آیا نہیں یہ دکان اس کے بھائی کی ہوگی. کہتے پھر خیال ہے نہیں اس کے بیٹے کی ہوگی, پھر خیال ہے اس کے بھتیجے کی ہوگی. کہتے میں بیٹھا سوچ رہا ہوں, تو کہتے ہیں وہ مجھے ہلا کر فرمانے لگے حضرت جو تسی سوچ دے پہ وہ نہیں. کہتے پھر میں نے پوچھا حضرت پھر اپنا گاہک سامنے کیوں بھیج دے پہ؟ تو کہتے ہیں وہ آگے سے کہنے لگا بھی بات یہ ہے میں صبح کا بیٹھا دیکھ رہا ہوں کہ اس کی دکان پہ نا کوئی گاہک نہیں آیا ہے, وہ جتنی مجھے ضرورت ہے نا میں نے کما لی ہیں, بچے تو اس کے بھی ہیں چل وہ بھی کما لے گا. آپ فرماتے اٹھ بھی میں آیا اور ساتھ یہ سیکھ کے بھی آیا کہ اللہ کا مقرب کس طرح بنتے ہیں. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے,
میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. پیار کرو حضرت جی، اللہ دی مخلوق نال پیار کرو. یہی ہے 12 ربیع الاول کا پیغام. پھر خود ہی ہو جائے گا حضرت. میں تو احباب سے کہتا ہوں حضرت جی، اب تو حضرت جی کو نعت پڑھے تو دل تو کھل اٹھتا ہے نا حضرت جی، کیف و مستی طاری ہوتی ہے. کو نعت تو پڑھے نا حضرت جی. میں تو اپنے ثنا خانوں کو کہتا ہوں یار تم یہ کیا کرتے کیا ہو. وہ اس طرح لگتا ہے حضرت جی پتہ نہیں ایدا کس محبوب نال واہ ہے، کیونکہ ہمارے جو محبوب ہیں وہ تو رؤوف بھی ہیں، وہ تو رحیم بھی ہیں. پتہ نہیں ایدا محبوب کیڑا ہے جنہوں روک روک رکھی دنیا بازا مارن دے. ہمارے محبوب تو رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. تو اپنے معاملے درست کر، پھر اسی رات کرم ہو جائے گا. میں اس دن بھی ایک پروگرام میں تھا، وہ بندہ بس ساڑی گیا اس شعر پہ نا، یقین ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. میں پھر آکے تو کو سپیکر لے ہی لے. میں یار ہوں دوسری گل بھی انہوں دس، وہ ہے بھی چراغاں ضرور ہوئے گا لیکن پہلے کروں سود دیاں شیواں کڈو. چراغاں ہوئے گا تیرا گھر تے سود دیاں شیواں نہ پرے، تیرا گھر تے حرام دے مال نال پرے، تیرے گھر تے سارا دن ٹیلی ویژن اتے ناچ گانا ہوندا ہے، تیرے گھر چراغاں ہوئے. ہاں جو قابل تھے دیکھ، پھر انہوں نے اس کے گھر چراغاں نہیں کیا، اس کی وجہ سے کہاں چراغاں کر دیا. کشف موجود داتا صاحب میں لکھا ہے، داتا صاحب نے لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں جس رات حضرت ذنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا نا، اس رات آپ کے شہر مصر کے 70 اولیاء کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے. حضور نے سارے شہر میں نواز چڑھے. 70 اولیاء کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. 70 نہیں عرض کی. محبوب خدا کس طرح کرم فرمایا. کئی وریاں دے بیٹھ کے ڈیکنے پہ ہیں. ذرا جواب سننا. آپ نے فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا ہے. ہاں تو لائق ہو، تجھے وہ اپنا بھی کہیں گے. آپ نے فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا ہے، میں اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا. ہاں حضرت جی یہ ربیع الاول شریف آیا ہے. آؤ اپنے اپنے معاملے ٹھیک کریے، اپنی زبانہ چ نرمی لے آئیے، اللہ دی مخلوق نال پیار کریے، ایک دوسرے نال چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں اگنور کریے. پھر دیکھو حضرت جی ہر رات کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. لے جی آخری بات، اس کے بعد پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ اثر کا وقت بھی سر پہ. اب یہ بھی بتا دوں کہ جو کرم ہوتا ہے پھر کس کس طرح ہوتا ہے. حضرت شواہد النبوہ حضرت مولا عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ ساری جی سناؤں گا، بس مختصر سنا کے. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات نہ میں سویا تھا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہوئی ہے خواب میں. اور کہتے ہیں یہ وہ دور تھا کہ جب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، خلیفہ دوئم. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں اذان ہوئی، کہتے ہیں میں نماز پڑھنے کے لیے نہ مسجد چلا گیا. تو وہاں جا کے میں نے کیا دیکھا کہ حضور نبی علیہ السلام مصلی امامت پہ رونق افروز ہے. کہتے میں بھی جا کے بیٹھ گئے اور چہرہ ودھا کی زیارت کرنے لگ پڑا. کہتے صحابہ آنے شروع ہو گئے، وقت ہوا، اقامت کی گئی. نبی علیہ السلام نے بنفس نفیس امامت فرمائی. بعض دفعہ حضرت اس طرح ہوتا ہے نا کہ امام صاحب کوئی بڑی صورت شروع کر لیتے ہیں، تھوڑا حصہ کچھ حصہ پہلی رکعت میں، بقیہ حصہ دوسری رکعت میں. لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے دونوں رکعتوں میں جدا جدا صورت تلاوت فرمائی. کہتے ہیں نماز ختم ہوئی اور ایک مخصوص انداز کے ساتھ نا حضور نبی علیہ السلام رخ انور ہماری طرف کر کے نا بیٹھ گئے. کہتے ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. کہتے نبی علیہ السلام نے سب کو ایک کھجور دی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خواب میں نے کھجور کھائی. کہتے جیسے کھجور ختم ہوئی خواب بھی ختم ہو گئے. کہتے میں بیدار ہو گئے. لیکن کہتے قربان جاؤں کھجور خواب میں کھائی تھی، اٹھ کے بھی میٹھا منہ میں موجود تھا. کہتے جب آنکھ کھلی نا تو واقعتاً پھر مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی تھی. کہتے میں نماز کے لیے چلا گیا وضو کر کے. کہتے لیکن جب مسجد میں پہنچانا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں جس انداز کے ساتھ نبی علیہ السلام مصلی امامت پہ جلوہ گر تھے، اسی انداز کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، وہی انداز. کہتے میں نے کہا نہیں یہ اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے اقامت کی گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت کروائی. کہتے آپ نے بھی وہی دو صورتیں پڑھی جو خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے پڑھی تھی. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے نماز ختم کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انداز کے ساتھ بیٹھے جس طرح جناب نبی علیہ السلام رسول اللہ علیہ السلام بیٹھے تھے. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گیا. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنے ہاتھ سے ایک ایک کھجور دی. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے دل میں خیال آیا کہ خواب میں تو حضور نبی اکرم تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ادب کی وجہ سے دوسری کھجور نہیں مانگ سکا.
تو یہاں تو میرے بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلو ایک اور کھجور مانگ لیتا ہوں. کہتے میں نے عرض کی امیر المومنین ایک اور کھجور عطا فرمائیں. تو کہتے ہیں آگے سے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے علی جے خواب چ نبی علیہ السلام نے دیتی تھی میں بھی دے دینا ہوں. حضرت جی رات تو ایک تھی لیکن پتہ نہیں اس رات کہاں کعبے کرم برسا حضرت ہے. اس ایک رات نبی علیہ السلام کس کی پیاس بجھائی ہوگی. رات ایک تھی اور میں کہتا ہوں حضرت ان راتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو گیا، صرف ہم نے اپنی گاڑی کا منہ تھوڑا موڑ لیا ہے. کہنا اسی ڈے دیں کہ ہی مدینہ جان دیں لیکن بھائی ہاتھ جوڑ کے گڈی ساڑی انڈیا جان دیں دی. کہنا اسی یہی ڈے ہی مدینے چلے ہیں لیکن حقیقت بات یہ ہے ہماری گاڑی کا رخ انڈیا کی جانب ہے نہیں حضرت. یہ ربیع الاول شریف یہی پیغام لے کے آیا ہے آؤ اپنی اپنی گڈی کا رخ مدینے نہیں کر لیے کیونکہ جو مدینے والے ہیں وہ دل کے نرم ہوتے ہیں. جو مدینے والے ہیں تو ہیں اپنا اپنا انداز بدلیں. اور حضرت جی میں چلو حضرت نے بات یاد کروا دی، آپ سب سے گزارش کروں گا خوب خوشی منائیں لیکن حضرت جی خوشی کا انداز وہی رکھیں جو ہمیں ہمارے بڑوں نے عطا کیا ہے. کوئی غیر شرعی حرکت نہ کریں ٹھیک ہے جی. اور اسپیشل میں کیونکہ اس پروگرام میں تھا میں نے تو خیر کیک کاٹنے سے انکار کر دیا تو کیونکہ حضرت ہم ایمی پھر جو ہے نا میں نے نہیں کیک کاٹا تھا. انہوں نے نا کیک کے اوپر نبی علیہ السلام کا نام مبارک لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علیہ السلام کا بڑا سا نام لکھا ہو. مجھے کہنے لگے اس پہ چوری چلائیں. میں حضرت جی میں کتوں دل لے کے آؤں نبی علیہ السلام دے نام مبارک تے چوری چلا. اور حضرت جی یاد رکھیے گا یہ آگے مجھے بڑے نہیں جی محبت میں بھائی تیری محبت کس طرح کی ہوگی کیا تجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت ہوگی نبی علیہ السلام. صلح حدیبیہ نبی علیہ السلام وہ لکھا گیا نبی علیہ السلام محمد الرسول اللہ. وہ کفار نے اعتراض کر دیا انہوں نے کہا بھائی گل دے ایسی گل دی تے لڑائی محمد تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن ہم رسول نہیں مانتے ہیں اس لیے اس کو ختم کرو. حضور نبی علیہ السلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا میرا وہ ختم کر دو. حضرت علی نے نہیں ختم کیا. تو ایڈا کہ تم بدلا آ گئی ہیں کہ تو نبی علیہ السلام دا نام لے کے چوری پھیر دیا تھا. تو گنبد خضرا بنا کے اوپر سے چوری پھیر رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی لیکن مولا علی نے فرمایا حضور مجھ میں نہیں ہمت کہ میں آپ کا نام لکھ کے جو ہے نا میں حضور نے خود لکھ کے کاٹ کے تو دوبارہ لکھ دیا. ہم کس طرح یہ کون سی محبت ہے جس میں جائز ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کے بھائی تو نے کیک ہی کاٹنا ہے تو نام لکھ اس طرح کاٹ لے لیکن حضرت جی یہ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جی. جھنڈیاں لگانی ہیں لیکن پھر ان جھنڈیوں کے ذمہ دار بھی آپ ہیں. آپ نے پھر ان کو اتارنا بھی ہے تاکہ بے ادبی نہ ہو نبی علیہ السلام کے نام مبارک کی. اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. اور میں بس یہی کہوں گا کہ اللہ کرے کوئی ایک جھنڈی اندر لگ جائے. کوئی میرے مرشدی تھے نا آپ کو کسی نے نالے پاک دینا تو چون کے نا تو رکھ لیا کرتے تھے یا بڑا بھی کرنا تو ٹوپی پہ لگا لینا لیکن ادھر نہیں لگاتے تھے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ادھر لگانا منع ہے ناجائز. میں نے کہا نا صوفیہ تھوڑے باریک ہوتے ہیں. تو ایک دن میں عرض کی تھی میں حضور اندر نہیں لاندے ہیں. فرمان لگے یار کوشش کرن دے کہ اندر لگ جائے جتنا اندر لگ گیا پھر میں اتنے بھی لا لوں گا. کہنا یہ تو نہ ہوا اندر کچھ اور ہو اوپر میں نہ لگا لوں. یہ بڑے باریک لوگ ہوتے ہیں اس لیے آپ سے میں کہوں گا ضرور لگائیں لیکن کوشش کریں کوئی قدہ اندر بھی لگے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے ٹھیک ہے جی. وما علینا